دوستوں، لداخ میں سرحد کے نزدیک چینی فوج کے ہیلی کاپٹر بھی پرواز کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ مشرقی لداخ میں پینگونگ سو جھیل کے نزدیک 2 ہفتے قبل چینی اور انڈین فوجیوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آسی ٹی وی۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اس ٹکراؤ کے بعد چینی فوجیوں نے جھیل کے مشرقی کنارے پر جو ان کے کنٹرول میں ہے مزید کشتیاں اتار دی ہیں۔ چینی فوجیوں نے نہ صرف گشت بڑھا دیا ہے بلکہ ان کا رویہ بھی کافی جارحانہ ہوتا جا رہا ہے۔ چین کے مغربی کنارے پر 4500 کلومیٹر علاقے پر انڈیا کا کنٹرول ہے۔ اس خطے میں انڈین کشتیاں تعینات رکھی گئی ہیں۔ انڈیا اس خطے میں کچھ عرصے سے موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے ایک سڑک تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چینی فوجی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جھیل کے شمال میں ایک پہاڑ ہے، اس کی ڈھلانوں کو فنگرز کا نام اور نمبر دیا گیا ہے۔ گزشتہ پیر کو بیجنگ میں چین کے سرکاری میڈیا سے کہا گیا کہ مغربی سیکٹر کی گلوان وادی میں انڈیا کے ذریعے یک طرفہ اور غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے موجودہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کے بعد پیپل لبریشن آرمی نے اپنا کنٹرول سخت کر دیا ہے۔ وادی گلوان میں پینگونگ سو جھیل کے نزدیک دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان 5 مئی کو ہاتھا پائی کے علاوہ لوہے کی راڈ اور ڈنڈوں کا بھی استعمال ہوا۔ اس لڑائی میں دونوں کی جانب سے فوجی زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد لداخ سے 2000 کلومیٹر دور شمالی مشرقی ریاست سکم میں بھی انڈیا چین سرحد پر ناکولا خطے میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان اس طرح کا ٹکراؤ ہوا۔ انڈین بری فوج کے سربراہ جنرل منوج نے کہا کہ لداخ اور سکم کے ان دونوں واقعات کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دونوں جانب سے جارحانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے اور دونوں جانب کے فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان آمنے سامنے کے ٹکراؤ کی صورتحال بڑھ جاتی ہے۔ جاڑوں کی برف کے بعد موسم گرما میں دونوں جانب کے فوجی LAC کے اپنے اپنے مفروضوں کی بنیاد پر خطے میں گشت اور نگرانی بڑھا دیتے ہیں۔ سرحدی علاقے میں سڑک تعمیرات اور فوجیوں کے گشت کے سلسلے میں روایتی طور پر چین کو فوقیت حاصل رہی ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے انڈیا سرحدی علاقوں سے اپنی بنیادی ڈھانچوں کو مضبوط کر رہا ہے، جس سے انڈین فوجیوں کے نقل و حرکت اور گشت آسان ہو گئی ہے۔ آئندہ 2 برس میں انڈیا اپنے سرحدی علاقوں میں 3500 کلومیٹر لمبی 61 عسکری اہمیت کی حامل سڑکیں تعمیر کر چکا ہے۔ ماضی میں LAC پر فوجیوں کے درمیان چھوٹے موٹے اختلافات ہوئے تھے جو بحث و تکرار تک محدود رہتے تھے، لیکن اب چینی فوج کا رویہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ جارحانہ اور سخت ہے۔ انڈیا میں یہ بات اب شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ انڈیا چین سرحد کے متنازع علاقوں میں چین کا رویہ اپنے علاقائی دعووں کے ضمن میں منظم طریقے سے سخت ہوتا جا رہا ہے۔ چین سے انڈیا کے تعلقات میں کورونا کی عالمی وبا کے ابتدائی دنوں میں اس وقت مزید تخلیقی پیدا ہوئی جب ملک کے ایک سرکردہ بینک کے 10% حصے چین کی ایک کمپنی نے خرید دیے۔ اس واقعے کے بعد انڈیا نے ملک میں چین کی سرمایہ کاری روکنے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کے قانون میں ترمیم کا ایک آرڈیننس جاری کیا۔ چین کی سرمایہ کاری روکنے کا سرحدی ٹکراؤ سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں جانب سے LAC پر جارحانہ گشت ہو رہا ہے۔ اب دونوں جانب بہتر سڑکیں اور سہولیات ہیں۔ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ کہیں نہ کہیں دونوں کو ایک دوسرے کا سامنا ہوگا۔ انڈیا نے کورونا کی وبا کے دوران یہ قومی مہم چھیڑ رکھی ہے کہ چین سے تعلقات خراب ہونے کے بعد اب بیشتر کمپنیاں چین سے نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ انڈیا کو اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر سرمایہ کاری کے لیے چین کا متبادل بن جانا چاہیے۔ انڈیا میں حکمران جماعت کے بہت سے حامی چین کے سامان کا بائیکاٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ چین میں انڈیا کی ان چین مخالف کوششوں پر تشدد اور شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ معاشی اعتبار سے تباہ کن لاک ڈاؤن کے باوجود انڈیا عالمی صنعتی نظام میں چین کی جگہ لینے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ سخت گیر عناصر کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا چین کی جگہ لینے کے راستے پر ہے، صرف قوم پرستی کے بلند نعرے کا ترجمان ہے اور کچھ نہیں۔ اس میں مزید کہا کہ چین کو پیچھے چھوڑنے کا تصور اقتصادیات سے نکل کر فوجی سطح تک پہنچ چکا ہے۔ کچھ لوگوں کا اب یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ سرحدی معاملے میں چین کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ بلا شبہ خطرناک اور گمراہ کن ہے۔
कोरोना की आलमी वबा के दौरान चीन और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। इससे इंडिया के सियासतदानों में कयास आराई का रुझान बढ़ रहा है। सियासतदान, मीडिया और यहाँ तक कि फौज भी इस सूरत हाल में चीन की जगह लेने का एक बेहतरीन मौका देख रही है। वो लिखते हैं कि इंडियन फौज भी सरहदी इलाकों में अपनी ताकत मुस्तहकम कर रही है। कोरोना की वबा से मुमकिन है कि फौजियों की नकलो हरकत, गश्त, तैनाती वगैरह मुतासर हो, लेकिन इंडियन फौज सरहदी ताल्लुकात के ज़िम्न में वो नामाकूल हद तक ज़्यादा सख्त रवैया दिखाने की कोशिश कर रही है। अगर इंडिया गैर दोस्ताना माहौल को मजीद हवा देने का इंतखाब करता है तो न सिर्फ इससे कोरोना की वबा रोकने में मुश्किलात पैदा होंगी, बल्कि मुल्क की माइशत की बहाली पर भी इसका मनफी असर पड़ेगा। इंडिया ने गुजरे हुए बरसों के दौरान इंडिया चीन सरहद पर सड़कें, फिजाई पट्टियाँ, हेलीपैड और हवाई अड्डे तामीर कर लिए हैं और इस वक्त भी तेज़ी से काम जारी है। चीन की तरह इंडियन फौज भी अब सरहदों पर गश्त कर रही है और ज़रूरी नौइयत की तामीरात भी जारी हैं। दोनों का रवैया जहराना है, किसी एक के पीछे हटने की सूरत में ही हालिया कशीदगी में